خان صاحب سر مجھے بتائیں کہ اس رپورٹ کی جو فائنڈنگز ہیں، اور اس کے ساتھ میں ایک اور چیز ایڈ کرتا چلوں، محبوبہ مفتی نے اسمبلی کے اندر بیان دیا کہ جنوری 2018 میں 23 افراد شہید ہوئے پیلٹ گن سے، اور 2016 سے اب تک 172 شہید ہو چکے ہیں جمیل صاحب۔ تو پہلی بار پیلٹ گنز کا جو استعمال ہوا وہ 2010 میں ہوا تھا، اور اس وقت بھی میڈیا کے اندر یہ تمام چیزیں آئیں، لیکن بھارت اس کو ماننے کو تیار نہیں تھا۔ تو کشمیر کے 10 اضلاع میں 1726 افراد زخمی ہو چکے ہیں، یہ سابق وزیر اعلیٰ کا بیان ہے، اور 6221 افراد زخمی ہوئے، جس میں 728 افراد اپنی آنکھوں سے محروم ہوئے۔ تو سر یہ انہوں نے اپنے ہی قوانین کی دھجیاں اڑائی ہیں، اور لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ان کے کان پر جوں نہیں دھینگی بھارت کے۔ جی محبوبہ مفتی صاحب نے تو بالکل یہ بھی بیان دیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے کلیئر کٹ بیان دیا کہ اپریشن کے ساتھ یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے۔ ریزگنیشن کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اتنی ہیوی فورسز کے ساتھ جو ہے یہ مسئلہ کشمیر کا حل نہیں ہو سکتا ہے۔ کشمیر کا مسئلہ پاکستان کو ملا کے ڈائلاگ کے ساتھ یہ انہوں نے بات ساری کر دی۔ بالکل صحیح۔ لیکن اس سے جو اس وقت اس میں زیادہ سیریس باتیں، رپورٹ آپ نے پوری پڑھ کے سنائی، زیادہ سیریس باتیں اس میں یہ ہیں، اور اس کا فالو اپ کرنے میں جو دوسرا دنیا کے باقی اقوام ہیں، کہ ان کا فرض بن جاتا ہے کہ یہ اقوام متحدہ کی ایک ذیلی ادارہ ہے، اس ادارے نے یہ رپورٹ شائع کی ہے، جس کا کام ہی ہے کہ ہیومن رائٹ وائلیشن کے بارے میں وہ اس قسم کی فیکٹس فائنڈنگ کرے، اور اسی بیسس پر جس طرح کہ میں پچھلے سیگمنٹ میں بتا رہا تھا کہ بہت سارے ہیگ میں بہت سارے کیسز چلے ہیں اسی بیسس پر، بس اس میں مرڈر پہ، ماس گریو پر، اور وار کرائم جو بوسنیا میں ہوا، جو ایسٹ تیمور میں ہوا، جو روانڈا میں ہوا، یہ ان تمام جگہوں پر وار کرائم میں جو لوگوں کو بھیجا گیا ہے، اس میں اس سے بھی کم خطرناک باتیں ہیں جتنی کہ اس میں آئی ہیں۔ بالکل صحیح۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں آپ کی توجہ اس سے ہٹ کر، لیکن پھر یہ سے جڑی ہوئی بات کہ امریکہ نے وڈرا کر لیا اپنے آپ کو ہیومن رائٹ کمیشن کے اس کاؤنسل سے، اسی کاؤنسل سے۔ اب یہ ایک لحاظ سے